بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اردو کی آن لائن دوسری کلاس میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے میقات دوم کے پہلے سبق کی بلند خوانی کر لی تھی۔ اس وقت اقرا نظام تعلیم کی اردو نوٹ بک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ نوٹ بک دیکھ کر آپ جان چکے ہوں گے کہ آج سے ہم انشاءاللہ عملی کام کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی مشق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مشق کی جانب جانے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو کاپی کے نظم سے اور کاپی کے قواعد سے آگاہی فراہم کر دوں۔ الحمدللہ بیٹا، آپ طلبہ اس سے قبل بھی بخوبی کاپی کی تکمیل کرتے رہے ہیں اور ان تمام باتوں سے تقریباً آگاہ ہیں، آشنا ہیں، لیکن پھر بھی میں نے یاد دہانی کے طور پر ضروری سمجھا کہ آپ کو کچھ خاص باتوں سے متعارف کرا دوں۔ بیٹا، اس وقت آپ اقرا اردو نوٹ بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں۔ یہ اقرا اردو نوٹ بک انشاءاللہ میقات دوم میں ہمارے ساتھ شامل رہے گی کام کی تکمیل کے لیے۔ یہ سبز سطروں پر مشتمل کاپی ہے، گرین لائن کاپی، اور دائیں جانب اس کا یہ ٹائٹل پیج بنا ہوا ہے۔ ویسے بھی آپ کو بخوبی پتہ ہے بیٹا کہ اردو کی کاپی کا آغاز ہمیشہ دائیں جانب سے ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو کاپی کے ٹائٹل پر یہ ہیڈر نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ہیڈر آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلا کام تو آپ کا یہ ہے کہ آپ اسے فل کریں گے، اس ہیڈر کی تکمیل کریں گے۔ جیسا کہ یہاں تفصیلات پوچھی گئی ہیں، آپ وہ تحریر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نام تحریر کریں گے، اس کے بعد رجسٹریشن نمبر تحریر کریں گے، اس کے بعد آپ اپنی کلاس اور سیکشن تحریر کریں گے، جماعت یعنی کہ کلاس، فریق یعنی کہ سیکشن، اور اس کے بعد آپ مضمون تحریر کریں گے، اور مضمون جیسا کہ آپ جانتے ہیں اردو ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے بیٹا، یہاں شاخ کا نام لکھا ہوا ہے، جس برانچ سے آپ وابستہ ہیں آپ اس برانچ کا نام لکھیں گے۔ الحمدللہ اقرا نظام تعلیم کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے ہاں برانچز کے نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضوان اللہ عنہن، اور اسی طرح دیگر اولیاء کرام اور بزرگان عظام کے ناموں پر شاخوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ ہر شاخ کو کسی نہ کسی بزرگ سے، کسی نہ کسی صحابی سے منسوب کیا گیا ہے۔ تو آپ جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، جس شاخ سے وابستہ ہیں، آپ اس شاخ کا نام تحریر کریں گے۔ اس طرح بیٹا یہ ہیڈر مکمل ہوگا۔ ہیڈر کی تکمیل کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ایک اور بھی ہے بیٹا کہ آپ اس کاپی پر کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ شیٹ سے، کسی بھی ٹرانسپیرنٹ شیٹ سے آپ کور چڑھائیں گے بیٹا، تاکہ یہ کاپی محفوظ ہو سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹرانسپیرنٹ شیٹ یعنی وہ پلاسٹک شیٹ جو بے رنگ ہوتی ہے، جس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ یہ کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کاپی کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاپی کھولیے، شاباش بیٹا۔ کاپی کھولنے کے بعد سب سے پہلے جس صفحے سے آپ متعارف ہوں گے وہ یہ صفحہ ہوگا۔ یہاں بھی تقریباً یہی باتیں ہیں جو میں آپ سے اس وقت عرض کر رہا ہوں، یہ تمام باتیں آپ بغور پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں فہرست کی جانب۔ فہرست اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس صفحے پر فہرست بنائی جائے گی، اسباق کا اندراج کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسباق کے صرف ہم عنوانات اور صفحات تحریر کریں گے، مزید تفصیلات اور مزید اس کی جزئیات تحریر نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا پہلا سبق ہے تو آپ نمبر شمار میں نمبر 1 لکھیں گے۔ جس تاریخ کو آپ نے کام کا آغاز کیا ہے، سبق کا آغاز کیا ہے، آپ وہ تاریخ تحریر کریں گے، سبق کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد جس صفحے سے وہ اس سبق کی ابتدا ہوتی ہے اور جس صفحے پہ انتہا ہوتی ہے، ان صفحات کا آپ یہاں اندراج کریں گے۔ اس کے بعد آپ مزید اس کی تفصیلات نہیں لکھیں گے۔ جب آپ دوسرے سبق کی جانب بڑھیں گے تو ایک سطر کا فاصلہ رکھیں گے۔ اس طرح
درجہ بدرجہ اسے مکمل کرتے چلے جائیں گے۔ فہرست کے بعد بیٹا آگے بڑھتے ہیں۔ فہرست آپ کی تقریباً 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ فہرست کے بعد سب سے پہلا کام جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بالکل سادہ سے انداز میں میقات دوم کا ایک ٹائٹل پیج آپ کے لیے بنایا ہے۔ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے بھی بہتر سر ورک بنانے کی۔ میقات دوم کا سر ورک بنائیں گے، اور میقات دوم کا سر ورک بنانے کے بعد آپ سبق کے عنوان پر مشتمل ایک دوسرا سر ورک بھی بنائیں گے۔ سبق کا سر ورک بنانے کے بعد ہم جیسے کہ ترتیب رہی ہے، سب سے پہلے الفاظ کے معنی تحریر کریں گے۔ یاد رکھیے بیٹا، الفاظ کے معنی اب آپ کی آسانی کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ تحریر کیے جائیں گے جو کتاب کے حصہ فرہنگ میں دیے گئے ہیں۔ بس فقط اتنے ہی الفاظ معنی تحریر کیے جائیں گے جو حصہ فرہنگ میں دیے گئے ہیں، یا کسی سوال کے ذیل میں اگر الفاظ کے معنی پوچھے گئے ہیں تو آپ وہ سوال کے الفاظ بھی الفاظ معنی کے اندر ہی ابتدائی کالم میں تحریر کر لیں گے مشق سے قبل۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ مشق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، تو مشق ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، اردو کی 7ویں کتاب نظم رات کی مشق کے تحت سوال نمبر 1 صفحہ نمبر 70 آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اس وقت۔ بیٹا سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 4 سوالات دیے گئے ہیں، 4 اجزاء ہیں جن کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال، کسان کھیت کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ دوسرا سوال دیکھیے، دوسرا سوال ہے رات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے بے فکری سے کون لوگ سوتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے چین، چین یعنی کہ آرام اور سکون، چین کن لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا ہے؟ 4 سوالات ہیں جو آپ کو سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو ان 4 سوالات کے جوابات کے متعلق آگاہی فراہم کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے قبل ایک نظر آپ کو کاپی کی جانب لیے چلتا ہوں۔ پہلے کاپی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مشق کی جانب آتے ہیں اور ان 4 سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ تو بیٹا کاپی دیکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، کاپی آپ کے سامنے ہے۔ نظم رات پر مشتمل سر ورک اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے بالکل سادہ انداز میں تحریر کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کوشش کیجئے گا بیٹا کہ اس سے خوبصورت سر ورک آپ تحریر کر لیں۔ سر ورک کے بعد الفاظ معنی کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ کام کی ترتیب ہے کہ ہمیشہ ہر سبق سے قبل اس کے الفاظ اور ان کے معنی تحریر کر لیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو الفاظ معنی سے متعارف کرواتا ہوں بیٹا۔ جی بیٹا، اس وقت الفاظ و معنی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، نظم رات کے تحت دیے گئے۔ بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کر دیا تھا، ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں کہ اب ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ ہم سبق میں بتائے گئے الفاظ و معنی تحریر نہیں کریں گے کاپی میں، بلکہ انہیں صرف کتاب پر حاشیے کی صورت میں تحریر کریں گے۔ دراصل یہ فیصلہ آپ کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ زحمت سے بچ سکیں۔ اب ترتیب یہ ہوگی کہ حصہ فرہنگ میں کتاب میں جو الفاظ و معنی دیے گئے ہیں آپ سبق کی ابتدا میں انہیں ہی تحریر کریں گے محض۔ البتہ اگر کسی سوال کے ذیل میں الفاظ و معنی دیے گئے ہیں تو اسے بھی آپ ابتدائی طور پر یعنی سبق سے قبل یہاں پر تحریر کر لیں گے۔ جیسے کہ یہاں آپ کو الفاظ و معنی نظر آ رہے ہیں، بیٹا آپ ویڈیو سے دیکھ کر الفاظ و معنی تحریر کر لیں گے۔ الفاظ و معنی تحریر کرنے کے بعد ہم مشق کے ابتدائی 4 سوالات کے جوابات تحریر کریں گے، جن سے میں آپ کو ابھی آگاہ کرتا ہوں۔ جی بیٹا، مشق کے تحت دیے گئے ابتدائی 4 سوالات کے جوابات اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔
آپ بخوبی پڑھ سکتے ہیں بیٹا، پھر بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے بیٹا کہ آپ ان سوالات کے جوابات خود بھی تحریر کر سکتے تھے، لیکن آپ کو زحمت سے بچانے کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں بورڈ پر تحریر کر دیے ہیں تاکہ آپ بآسانی لکھ سکیں۔ پہلا سوال ہے بیٹا، کسان کھیت کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ کسان کھیت کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ تو اس کا جواب جو میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کیا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے سوال کا جواب، دن بھر کی محنت و مشقت کرنے کے بعد کسان کا بدن جب تھک کر چور ہو جاتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ چور ہونا۔ چور ہونا یعنی کہ ٹوٹنا، ٹھیک ہے۔ کسان کا بدن جب تھک کر چور ہو جاتا ہے تو وہ راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر جاتا ہے۔ راحت و آرام دونوں مترادف الفاظ ہیں، دونوں کا مطلب ہے سکون پانا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، رات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ رات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دیکھیے بیٹا، انسان اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن بھر محنت و مشقت کر کے اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ انسان اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن بھر محنت و مشقت کر کے اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ اسی تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے، یعنی رات جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے بیٹا، تیسرا سوال ہے، بے فکری سے کون لوگ سوتے ہیں؟ بے فکری سے یعنی بے غمی سے کون لوگ سوتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیں بیٹا، بے فکری سے وہ لوگ سوتے ہیں جو دن بھر محنت مزدوری کر کے روزی کماتے ہیں۔ بے فکری سے وہ لوگ سوتے ہیں جو دن بھر محنت مزدوری کر کے روزی کماتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بیٹا، جب جسم تھکا ہوا اور نڈھال ہوتا ہے تو پھر دماغ بھی آرام کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، تو ایسا شخص صرف اور صرف آرام ہی چاہتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی۔ چوتھا سوال ہے، چین کن لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا ہے؟ چین یعنی کہ آرام اور سکون کن لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے بیٹا، چین ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا جو محنت نہیں کرتے۔ چین ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا جو محنت نہیں کرتے، چاہے بادشاہ و امیر کوئی بھی ہو، چاہے بادشاہ و امیر کوئی بھی ہو، اگر محنت نہیں کرتے تو ان کو چین بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جسم راحت کا عادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غریب چونکہ دن بھر محنت کرتا ہے تو سکون پاتا ہے۔ یہاں آپ کو قوما نظر آ رہا ہے بیٹا، یہ دراصل دو جملوں کو ایک کر دیا گیا ہے۔ غریب دن بھر محنت کرتا ہے، سکون پاتا ہے، یہ اس کی جزا ہے، یعنی اس کا نتیجہ ہے، پہلے جملے کا نتیجہ۔ غریب دن بھر محنت کرتا ہے تو سکون پاتا ہے، جبکہ بادشاہ اس چین سے محروم رہتا ہے، یعنی اس سکون سے محروم رہتا ہے۔ یہ لفظ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا جان بوجھ کر، محروم، یہی مشہور ہے، یہی آپ سنتے رہتے ہیں، یہی ہم کہتے رہتے ہیں، مگر یہ لفظ دراصل غلط ہے۔ اصل لفظ کیا ہے بیٹا؟ اصل لفظ ہے محروم۔ اصل لفظ کیا ہے؟ اس کا درست تلفظ ہے محروم، جبکہ بادشاہ اس چین سے محروم رہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آئندہ بھی آپ اس لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ ہمیشہ ادا کیجئے گا۔ اس طرح بیٹا آج کی ویڈیو میں آپ نے کاپی سے متعلق آگاہی حاصل کی، ساتھ ساتھ الفاظ معانی بھی ملاحظہ فرمائے، اور مشق کے تحت دیا گیا سوال نمبر 1 اس کے 4 اجزاء کے جوابات بھی جان لیے۔ بیٹا آج کا کام آپ آج ہی تحریر کر لیں گے انشاءاللہ، اور اگلی ویڈیو میں ہم مزید مشق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔